قانون پر بھارت کو بڑی سفارتی جیت ملی ہے۔ اس قانون کے خلاف یورپی پارلیمنٹ میں لائی گئی تجویز پر ہونے والی ووٹنگ اب ملتوی ہو گئی ہے۔ یورپی پارلیمنٹ میں کئی اراکین پارلیمنٹ نے اسے بھارت کا داخلی معاملہ قرار دیتے ہوئے ووٹنگ ملتوی کرنے کی بات کہی۔ یورپی پارلیمنٹ میں بدھ کو فرینڈز آف پاکستان پر فرینڈز آف بھارت حاوی رہے۔ یورپی پارلیمنٹ میں اس معاملے پر ووٹنگ ہوئی تھی۔ اس سے پہلے بھارت نے یورپی پارلیمنٹ کی تجویز پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اپنی تشویش ظاہر کی تھی۔ لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کے ذریعے یورپی پارلیمنٹ کو لکھے خط میں CAA کو بھارت کا داخلی معاملہ قرار دیتے ہوئے اسے پوری کارروائی پر عمل کر کے اپنانے کی بات کہی گئی تھی۔ ذرائع کے مطابق CAA پر بھارت کے نظریے کو یورپی یونین کے ذریعے غیر جانبدار اور کھلے من سے سمجھنے کی امید ظاہر کی گئی تھی۔ اور آسام میں نیشنل ڈیموکریٹک فرنٹ آف بوڈولینڈ کے سبھی 4 گروپوں کے کیڈر آج گوہاٹی میں خود سپردگی کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سربانند سونووال اور وزیر خزانہ ہیمنت بسوا سرما اس کارروائی کے گواہ بنیں گے۔ گزشتہ ہفتے جمعرات کو گوہاٹی میں 8 مختلف تنظیموں سے جڑے 644 انتہا پسندوں نے خود سپردگی کی تھی۔ مرکز نے آسام کے نیشنل ڈیموکریٹک فرنٹ آف بوڈولینڈ NDFB کے ساتھ پیر کو ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ مرکزی وزیر داخلہ احمد شاہ اور آسام کے وزیر اعلیٰ سربانند سونووال کی موجودگی میں سہ رخی معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ وزارت داخلہ میں جوائنٹ سیکریٹری ستیندر گرگ، آسام کے چیف سیکریٹری کمار سنجے کرشنا اور NDFB کے 9 گروپوں کی قیادت نے معاہدے پر دستخط کیے۔ اس سمجھوتے کے تحت آسام میں قیام پذیر بوڈو قبائلیوں کو سیاسی حقوق اور مالی مدد دیے جانے کا التزام ہے۔ گزشتہ 27 سالوں کے دوران یہ تیسرا بوڈو سمجھوتا ہے۔ اور پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس کو خوش اسلوبی سے چلانے کے لیے حکومت نے کل جماعتی میٹنگ طلب کی ہے۔ سرکار کی کوشش ہوگی کہ بجٹ اور بجٹ کے بعد کی پارلیمنٹ کی کارروائی خوش اسلوبی سے چلتی رہے اور زیادہ سے زیادہ بل اس اجلاس میں بھی پاس کرائے جا سکیں۔ بجٹ اجلاس 31 جنوری سے شروع ہو رہا ہے۔ بجٹ اجلاس کا پہلا مرحلہ 31 جنوری سے 11 فروری تک ہوگا۔ دوسرا مرحلہ 2 مارچ سے 3 اپریل تک ہوگا۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے 31 جنوری کو خطاب کریں گے، جبکہ عام بجٹ 1 فروری یعنی سنیچر کو پیش کیا جائے گا۔ لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے بھی کل جماعتی میٹنگ بلائی ہے۔ لوک سبھا اسپیکر کی کوشش ہے کہ پچھلے 2 اجلاس کی طرح اس بار بھی لوک سبھا کے کام کاج کے نئے ریکارڈ بنے اور اسی کے پیش نظر وہ اپوزیشن کے تمام رہنماؤں سے پارلیمنٹ کا اجلاس اور لوک سبھا کو خوش اسلوبی سے چلانے کی اپیل کریں گے۔ اپوزیشن نے بھی آج ایک میٹنگ بلائی ہے جس میں آگے کی حکمت عملی پر غور کیا جائے گا۔ اور چین میں مہلک کورونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 170 سے زائد ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ اس بیماری کی زد میں مزید 7700 سے زیادہ لوگوں کے آنے کی تصدیق بھی ہو گئی ہے۔ چین کے سبھی صوبوں میں اس خطرناک وائرس نے اپنے پیر پسار لیے ہیں۔ کورونا وائرس کے کم از کم 75 غیر ملکی معاملے بھی سامنے آئے ہیں۔ محکمہ صحت کے ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ وائرس کا انفیکشن اگلے 10 دنوں میں مزید عروج پر پہنچ جائے گا، جس کے نتیجے میں خطرہ مزید بڑھ سکتا ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے کورونا وائرس کے قہر پر قابو پانے کے لیے فوج کی مدد لینے کا حکم دیا ہے۔ کار بنانے والی جاپانی کمپنی ٹوئٹا نے چین میں واقع اپنے سبھی کارخانوں کو 9 فروری تک کے لیے بند کر دیا ہے، اور برطانیہ اور پاپو نیو گینو نے چین جانے والی اپنی تمام پروازیں منسوخ کر دی ہیں۔ اور کھیلوں میں بھارت نے نیوزی لینڈ کو تیسرے T20 میچ میں سپر اوور میں شکست دے کر سیریز اپنے نام کر لی ہے۔ سپر اوور میں نیوزی لینڈ نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 18 رن بنائے، جس کے جواب میں بھارت نے آسانی سے اس ہدف کو حاصل کر لیا۔ روہت شرما نے اوور کی آخری 2 گیندوں پر چھکے لگا کر بھارت کو بہت ہی دلچسپ جیت دلائی۔ یہ پہلا موقع ہے کہ جب بھارت نے نیوزی لینڈ میں T20 سیریز اپنے نام کی ہے۔ تو ناظرین، اس وقت کی خاص خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ اجازت دیں، آداب۔